دیکھ رہے لوگ پکار نیوز۔ لوگ پکار نیوز چینل میں آپ سبھی کا سواگت ہے۔ چلتے ہیں خاص خبر کی اور 8 اکتوبر 2023 کو مدینہ مسجد ریلوے اسٹیشن یہاں پر عظیم و شان جلسے عام باعنوان تحفظ ختم نبوت پربھنی ضلع کے سیلو یہاں پر شان ہندوستان شاہی امام حضرت محمد عثمان صاحب لدھیانوی ان کے ہاتھوں مدرسہ مسجد کی نیو رکھی گئی۔ شاہی امام محمد عثمان صاحب کے ہاتھوں سے ادگھاٹن کیا گیا۔ اس وقت وہاں پر زیر صدرت آمدار بابا جان درانی وہاں پر موجود رہے۔ انہی کے ساتھ مہمان خصوصی مفتی طلحہ اشرفی صاحب پربھنی اس جلسے عام کے آیوجن کنوینر سید عمران سید اشرف الدین محمد یحییٰ حافظ محمد افضل خان یہ تھے۔ اسی کے ساتھ سیلو کے مولانا اور نوجوان بھاری سنکھیا میں موجود رہے۔ مولانا کے بیان سننے کے لیے کیا میسج دیا شیر پنجاب شاہی امام حضرت مولانا محمد عثمان صاحب لدھیانوی، آئیے سنتے۔ مولانا عثمان لدھیانوی صاحب مدذلہ العلی جو پنجاب سے ہمارے درمیان موجود ہے۔ مولانا نے کیونکہ مجھے صدارتی کلمات کہنے کو کہا گیا ہے، لیکن جس مجلس میں علماء اکرام مختلف موجود ہے وہاں پر مجھے ناچیز آپ کے سامنے کیا بات کو رکھوں، لیکن پہلی مرتبہ مولانا مہاراشٹر میں آئے اور بڑی ضلع میں آئے، ان کے ہاتھ سے مسجد کا سنگ بنیاد بھی ہوا اور یہ پروگرام مسجد میں اللہ کے گھر میں رکھا گیا۔ مولانا جس مقام سے تعلق رکھتے ہیں اسی صوبے میں آج سے 200 سال پہلے ڈاکٹر سر محمد اقبال کا جنم ہوا تھا، وہ بھی ہندوستان کے مایہ ناز شاعر گزرے، اسی صوبے سے مولانا کا بھی تعلق ہے۔ اقبال کا ایک شعر ہے، اللہ سے کرے دور وہ تعلیم ہے فتنہ، اللہ سے کرے دور وہ تعلیم ہے فتنہ، اولاد بھی امداد بھی جاگیر بھی فتنہ، نہ ہاتھ پہ اٹھے شمشیر بھی فتنہ، شمشیر تو کیا نعرہ تکبیر بھی فتنہ۔ بلا وجہ نعرہ تکبیر کے نعرے لگانا، بلا وجہ مسجد کے اندر زور زور سے شور شرابہ کرنا، یہ تو کوئی عالم نہیں ہوں، لیکن میں آپ لوگوں سے گزارش کروں گا کہ ایسے نعرے مسجد کے اندر اور مسجد کے باہر اللہ اور رسول کی بات ہوگی، دین کی بات ہوگی، اور مسجد کے اندر سب اطمینان سے سنیں، یہ کہنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی شکل میں ہمیں خوبصورت نظام عطا کیا۔ اگر یہ نظام ہماری ذاتی زندگی میں نہیں ہے تو پھر کوئی بھی مسجد، کوئی مدرسہ، کوئی جماعت، کوئی ادارہ وہ اچھے طریقے سے نہیں چل سکتا۔ سیدھی بات یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے دو باتیں دنیا کے سامنے رکھی۔ کون سی دو باتیں؟ وہ ہم کو بھی یاد نہیں ہے، کیونکہ ایک دوسرے کی تعلیم دوسرے میں بہت مصروف ہے۔ ہم نے اس دین کو چھوڑ دیا جو پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کیا۔ ہمارے پاس وہ دین ہے جو ہم نے فتووں کے ذریعے
ایک ساتھ برادری کے ذریعے مسلک کے ذریعے خود بنایا ہے اور ہم خود طے کرتے ہیں کہ کون سا مسلمان کافر ہے کون سا مسلمان کافر نہیں ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم لوگ جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ویژن دے کے بھیجا، نظام دے کے بھیجا، اس نظام کو بھول گئے۔ ایک بات سمجھ لیجیے، اسلام کے دو حصے ہیں، ایک اسلام کا مقصد ہے، دوسرا اسلام کی ضروریات ہے۔ مقصد تبدیل نہیں ہو سکتا، ضرورتیں آگے پیچھے ہاں ہو سکتی ہیں۔ اگر یہ تخت یہاں نہ لگاتے تو یہ جلسہ ہو سکتا تھا نا، یہ مائک اگر نہیں ہوتا تو تب بھی ہو سکتا تھا، یہ کارپیٹ نہیں ہوتے تو تب بھی ہو سکتا تھا۔ اس کا مطلب یہ سنی جو بریلوی ہیں، یہ جو نماز پڑھتے ہیں وہ بھی ہوتی ہے نا، تو یہ جو دیوبند والے نماز پڑھاتے ہیں یہ بھی ہوتی ہے، تو یہ جو اہل حدیث نماز پڑھاتے ہیں یہ بھی ہو جاتی ہے، یہ جو جماعت اسلامی والے نماز پڑھتے ہیں یہ بھی ہو جاتی ہے، اور اگر کوئی رفعین کر کے نماز پڑھے تو ہو جاتی ہے، بنا رفعین کے پڑھے ہو جاتی ہے، اگر کوئی یہاں نیت باندھے تو ہو جاتی ہے، اگر یہاں نیت باندھے تو ہو جاتی ہے، ناک پر نیت باندھے تو ہو جاتی ہے۔ پتہ یہ لگا کہ ہماری بدبختی یہ ہے کہ ہم ضرورتوں پر کر رہے ہیں، مقصد کو ہم نے چھوڑ دیا۔ ہم ان ضرورتوں میں لڑ رہے ہیں، جو تھوڑی بات آگے پیچھے ہو جائے تو اللہ کو کوئی اعتراض نہیں، رسول اللہ کو کوئی اعتراض نہیں، اور ہم نے مقصد کو چھوڑ دیا اور ضرورتوں کے پیچھے ایک دوسرے کو گالی دیتے ہیں، ضرورتوں کے پیچھے فتوے لگاتے ہیں، ضرورتوں کے پیچھے ایک دوسرے کی تنقید کرتے ہیں۔ قرآن نے کہا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو، لیکن اس سے بڑی بات آگے فرمائی وَلَا تَفَرَّقُوا فرمایا آپس میں لڑنا نہیں کرو۔ ہم نے دین کو کیا سمجھا؟ ہمیں تو پتہ ہی نہیں اسلام ہے کیا۔ جلسے بھی جو ہم کرتے ہیں وہ غالب کا شعر ہے، دل کے بیگانوں کا لگے خیال۔ اکثر میں بہت کم پنجاب سے بات کرتا ہوں، جب شروع میں میرے والد صاحب شیخ اسلام مولانا نور محمد دیانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھیجنا شروع کیا، ہمارے پڑوس کے جو 2-3 صوبے ہیں، جب وہاں جلسوں میں جاتا تو مجھے پتا لگا یہ جلسوں میں تو بس قورمہ بریانی بنا رہے، تو پٹیل کی تعریف کر رہا ہے، پٹھان کی کر رہا، میمن کی تعریف کر رہا، ان کے پاس اسلام تو ہے، ان کو تو پتہ نہیں کہ دین ہوتا کیا ہے۔ یہ تو محمد رسول اللہ کو نعوذ باللہ بعد میں بات کرتے ہیں، اپنی جماعت کی بات پہلے کرتے ہیں، اپنے مسلک کی بات پہلے کرتے ہیں، اپنے گروپ کی بات پہلے کرتے ہیں، اور انہوں نے رسول اللہ کے دین کو مؤخر کر دیا، اپنے مذہب کو، اپنے کانسٹیٹیوشن کو، اپنے اصول کو، اپنی مسجد کی پردھانگی کو اول رکھا، دین کو مؤخر کر دیا۔ تو پھر اللہ ان کی دعا کیسے سن سکتے ہیں؟ کیسے سن سکتا ہے؟ دین کا مقصد کیا ہے پتہ ہے آپ کو؟ 2 لفظوں میں اسلام بیان ہوتا ہے۔ کتنے لفظوں میں؟ اب بتاؤ کوئی بندہ آپ میں سے کھڑا ہوگے وہ 2 لفظ مجھے بتا دے، اپنے طریقے سے بتا دے وہ 2 لفظ کیا ہے۔ پتہ ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ قرآن تو ہم پڑھتے نہیں، حدیث پڑھتے نہیں، ہم کو فتویٰ چاہیے۔ کیا چاہیے بھائی؟ فتویٰ کس کے لیے؟ کس کے لیے فتویٰ مانگتے ہیں؟ اپنے بھائی کے خلاف، اپنے صدر کے خلاف، اپنے ذمہ دار کے خلاف، اپنے امام کے خلاف، اپنے پڑوسی کے خلاف۔ اپنے لیے تو کچھ پوچھا ہی نہیں آج تک، اپنی ذات کے لیے تو کچھ معلوم نہیں کیا، ہم کو تو دوسرے کے لیے فتویٰ چاہیے۔ اب جن کو دوسروں کے لیے فتویٰ چاہیے تو دعا تو دوسروں کی قبول ہوگی نا، تمہارا کیا دل دینے چاہیے۔ 2 لفظوں میں رسول اللہ علیہ السلام کو بیان کیا۔ جب اسلام آیا، ہماری ماں
अम्मी खदीजतुल कुबरा की रज़ी अल्लाह ताला उन्होंने इस्लाम। फिर जो सबसे बड़े मुसलमान हैं, सबसे बड़ा मुसलमान है जी हजरत सैयदना अमीरुल मोमिनीन अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु। वो रसूलुल्लाह के बचपन के दोस्त हैं, मुसलमान होने के बाद दोस्त नहीं बने, बचपन के दोस्त हैं रसूलुल्लाह। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पड़ोसी भी हैं। अब वो मुसलमान हो गए। अब गुलामों में से, गुलामों में कौन? हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इस्लाम कबूल किया। चौथे नंबर पे रसूलुल्लाह ने अपने रिश्तेदारों की दावत की, सबको बुलाया, बताना था कि मैं दीन लेके आया हूँ, सबको बेहतरीन खाना खिलाया, और जब ये कहा कि मैं अल्लाह के नबी बन के आया हूँ, मेरा साथ दो, तो सबको सांप सूंघ गया। तो एक बच्चा सबसे पीछे बैठा हुआ था, उस बच्चे ने अपनी एड़ियां पंजों के बल ऊपर उठाई, फिर दोनों हाथ हवा में उठाए और क्या कहा, या रसूलुल्लाह लब्बैक, कोई आपके साथ हो या ना हो, मैं अली आपके साथ हूँ। चार बंदे मुसलमान हुए। इन्होंने पूछा, जिस समय हमारे क्या नाम है अब्दुल्ला खान साहब अगर इलेक्शन लड़े तो आप लोग पूछते हो ना कि जीत के क्या करोगे, क्या बना के दोगे, क्या फैसिलिटी दोगे। कोई किसी पार्टी को ज्वाइन करता है, लोग पूछते हैं कि हमारा क्या कर सकते हो तुम। ये जब जो लोग इब्तिदा में मुसलमान हुए, इन्होंने रसूलुल्लाह से पूछा कि या रसूलुल्लाह, आपके अल्लाह को मान लिया, आपको मान लिया, करना क्या है, क्या करना मुसलमान। रसूलुल्लाह ने दो लफ्जों में इस्लाम बयान किया, फरमाया जिसने अल्लाह उसके रसूल को मान लिया, उस पे लाजिम है कि वो दुनिया के तमाम इंसानों को बराबरी का दर्जा दे, इसका नाम से। ये तो जरूरतें हैं इस्लाम की, नमाज, रोजा, हज, ज़कात, वज़ू, जरूरतें इसलिए बनाई ताकि इन जरूरतों को हम अपनाएं, इनको फर्ज करार दिया ताकि इनके जरिए हम अच्छे इंसान क्या बन जाए जी, अच्छे इंसान बन जाए। तो हम इन जरूरतों को कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं? हमें तो जरूरतों का भी मकसद नहीं पता, इस्लाम का भी नहीं पता, जरूरत का भी नहीं पता, मकसद क्या है नमाज पढ़ने का पता है? तो एक आदमी बड़ा भी बताओ भाई नमाज का मकसद क्या है, क्यों नमाज पढ़ते हैं? आपसे भी पूछा भाई, क्यों नमाज पढ़ते? अल्लाह को राज़ी करने के लिए। क्यों नमाज पढ़ते भाई? आप बताइए क्यों नमाज पढ़ते? आप नमाज पढ़ते कुछ तसव्वुर है दिल में, क्यों पढ़ते? अल्लाह की रज़ा के लिए। आप क्यों नमाज पढ़ते? अल्लाह की रज़ा के लिए। आप बेटा सारे अल्लाह को राज़ी करने, आप नमाज फर्ज है। आप ये अंदाजा लगा लो अरबनी के मुसलमानों, हम इतना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को असूली तौर पर छोड़ चुके हैं कि आज 70 साल से नमाज पढ़ रहे हैं, हमको यही पता नहीं कि नमाज क्यों पढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास फुर्सत नहीं है भाई। हमें एक दूसरे की बुराई करें, टांगे खींचे, हम बराबरी आपके ऊपर आ जाए, फिरका परस्ती की बातें करें, एक दूसरे से लड़ने की बातें करें। हमने तो कुरान पढ़ा ही नहीं कभी, हमने इस्लाम को जाना नहीं, हमने तो सोचा कि बड़ा मौलवी आए और वो हमारे सिर पे हाथ फेर दे, बस वो क्या काम तुम्हारा बस। ये इस्लाम है, इसको ठीक कहते हैं कि ये तो बताओ मुसलमान को कि हम नमाज क्यों पढ़ रहे हैं, मस्जिद बनाते, ये इतनी आलीशान मस्जिद बनाई है, मस्जिद क्यों बनाई बेटा? नमाज पढ़ने के लिए। चीजा मस्जिद क्यों बनाई? नमाज पढ़ने के लिए। नमाज किस लिए बनाई थी? नमाज पढ़ने के लिए। आप बताओ मस्जिद क्यों बनाई? हाँ, तो क्या नमाज घर पे नहीं हो सकती? पूछो मौलाना साहब से, घर पे नमाज नहीं होती है क्या? घर पे नमाज नहीं हो सकती? तो बोलते क्यों नहीं भाई? अब हमें बुराई नहीं है तो कुछ तो सुन लो। घर पे नमाज नहीं हो सकती? हो सकती है। 5 नमाजें पढ़ लेना। कौन कौन सी? फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा। तो इनकी आगे एक और नमाज भी है, ताहज्जुद की नमाज। कौन सी? ताहज्जुद की नमाज के लिए इमाम चाहिए? नहीं चाहिए। अज़ान होनी चाहिए?
لیے نماز پڑھا رہے ہیں تاکہ تم گندی باتیں کرنی چھوڑ دو, اچھی باتیں کرنے لگو. قرآن میں نہیں ہے. آگے 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 پھر آگے کیا کہا؟ مطلب ان مسلمانوں کے لیے تباہی ہے, بربادی ہے. ان کی نماز منہ میں مار دی جائے گی جو یتیم کو نہیں پوچھتے, جو یتیم کا مال کھا جاتے, جو ماں باپ کا احترام نہیں کرتے, جو گلی محلے میں دوستی کا ہاتھ نہیں بڑھاتے, جو غریب کو راستہ نہیں دیتے, جو اپنے ساتھ والے کی ہمدردی نہیں کرتے. ان کو یہ نہیں بولتے آج تک کہ نماز اس لیے تمہیں پڑھا ہے تاکہ تمہیں متقی بندہ بنانا ہے. ہر چیز کا مقصد فوت کر دیا, اپنے ہاتھ سے اسلام کو قتل کرنے, اور پھر الزام سرکار پر لگا دیا, پھر الزام پڑوسیوں پہ لگا دیا. خود کیا کر رہے ہیں؟ یہ مسجد کے استنجا خانے میں ویڈیو کے ٹکڑے, پان کی پیک کوئی غیر مسلمان کا ڈھونڈتا ہے. حکومت نے کہا ایسا کرو. اس گربان کو کبھی جھانکتے نہیں دیں گے. یہ ختم نبوت کے اوپر جو لوگ حملہ کرتے ہیں, کوئی قادیانیت کی شکل میں, کوئی کسی شکل میں, ان کو کس نے موقع دیا؟ یہ ہم لوگوں نے. جب رسول اللہ کی ذات کو لے کے ہم بحث کرنے لگے, ہماری اوقات نہیں ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نام کو لے کے بحث کریں. سنا ختم نبوت کا مسئلہ کیا ہے؟ نماز اس لیے تاکہ آپ اچھے بن جائیں. کس لیے جی؟ اور مسجد کس لیے کہ رسول اللہ نے کہا کہ نماز جماعت سے پڑھنی. کس سے؟ یا رسول اللہ جماعت سے کیوں پڑھنی ہے؟ فرمایا تاکہ تم کندھے سے کندھا جوڑ کے کھڑے ہو جاؤ. یا رسول اللہ کندھے سے کندھا کیوں جوڑے؟ فرمایا تاکہ تمہارے دل آپس میں مل جائیں. یا رسول اللہ دلوں کے ملنے سے کیا ہوگا؟ تاکہ ایک اچھا سماج بنایا جائے جس میں محبت ہو, شفقت ہو, ایک دوسرے کے ساتھ ہو. اگر فجر میں عثمان نہ آئے, زور میں نہ آئے, عصر میں نہ آئے, تو مغرب میں اس کے یار دوست اس کے گھر پہنچے. یہاں تو دائیں بائیں والوں کو پتہ ہی نہیں کون میرے ساتھ نماز پڑھے. مسجد اس لیے بنائی کہ کوئی روتا ہوا آئے گا اس کا ساتھ دیں گے. مسجد اس لیے بنائی کہ کوئی یتیم آئے گا ہم اس کی عبادت کریں گے. یہ رسول اللہ کی مسجد کی سنت ہے. اس لیے مسجد بنائی کہ جو مسجد کا صدر ہوگا, مسجد کا امام ہوگا, اسے پتا ہوگا کہ مسجد کا کون سا پڑوسی بھوکا ہے, مسجد کے کون سا پڑوسی میں بیوہ عورت ہے, مسجد کے کس پڑوسی کے پاس ضرورت نہیں ہے. یہ کس نے کہا کہ مسجد میں بہترین بریانی کی دے کے کھاتے رہو اور تمہارے پڑوسی اپنے بچوں کی فیس نہ دے سکے؟ یہ اسلام کہاں سے لے کے آئے؟ کہاں سے لائے ہوئے تھے؟ کس نے سمجھایا ہے؟ سیمسنگ کے موبائل میں ایپل کا سافٹ ویئر کر سکتا ہے؟ نہیں. تو ایپل کمپنی کا جو لیپ ٹاپ ہوتا ہے اس میں ایکس کا سافٹ ویئر ڈال سکتے ہیں؟ تو یہ رسول اللہ کا دین ہے, اپنی مرضی سے نہیں چلنے والا. مرضی کس کی چلے گی؟ رسول اللہ کی چلے گی. اس مرضی کو تلاش کرو, رسول اللہ کی سیرت کو پڑھیے, قرآن کو سمجھیے, اپنے پاس سے مسئلے مسائل نہ بنائیے. رسول اللہ روزہ رکھتے تھے, سنیں, رسول اللہ روزہ رکھتے تھے, رمضان کے علاوہ سحری کرتے تھے, افطاری نہیں کرتے تھے. دوسرے دن سحری ہوتی تھی, پھر سحری نہیں کرتے تھے, پھر دوسرے دن شام کو افطار ہوتا تھا, افطار نہیں کرتے تھے, پھر تیسرے دن صبح کو سحری ہوتی تھی, سحری نہیں کرتے تھے, پھر تیسرے دن شام کو جا کے افطار کرتے تھے. 3 دن کے روزے رکھتے تھے. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہم بھی ایسا روزہ رکھیں. فرمایا تم میں مجھ جیسا کون ہے؟ رسول اللہ بشر ہیں, انسانوں میں سے ہیں, لیکن عام انسانوں کی طرح نہیں ہے. ایک ڈاکٹر کتنا اچھا ڈاکٹر ہے, اس کی ڈگری صحیح نہیں ہے کہ صحیح ہے, یہ ایک ڈاکٹر صحیح طرح بتا سکتا ہے کہ ایک پیٹرول پمپ پہ پیٹرول ڈالنے والا بتائے گا. ہاں جی, ڈاکٹر بتائے گا. کھیت کے اندر کس موسم میں کون سی سبزی لگائی جا سکتی ہے, یہ وہ بتا دے گا یا مولوی صاحب بتا دیں گے ممبر والے؟ کون بتائے گا؟ کسان بتائے گا. ایک مشین خراب ہو جائے, کار خراب ہو جائے تو اس کو کیا کارپینٹر ٹھیک کرنے کے لیے بلایا جائے گا؟ تو نبی کی شان کیا ہے یہ کون بتا سکتا ہے؟ شریعت نے کہا ہے کہ نبی کا مرتبہ کیا ہے
یہ صرف نبی جان سکتا ہے، اور رسول اللہ جب آئے تو ان کے بعد کوئی نبی نہیں آیا، تو پھر رسول اللہ کا مرتبہ کس نے بتایا تھا؟ رسول اللہ کا مرتبہ پھر اللہ نے خود بتایا، فرمایا کہ ان کو رحمت للعالمین بنایا، پھر فرمایا کہ ان کو صاحب خلق عظیم بنایا، پھر فرمایا کہ ان کو خاتم النبیین بنا دیا۔ اب جن کا مرتبہ خود اللہ نے بیان کیا ہو، جن کو اللہ نے کہا ہو کہ میں اپنے نبی پہ درود بھیجتا ہوں، تم بھی رسول اللہ پہ درود بھیجو، ہم اس نبی کا نام لے کے ایک دوسرے سے بحث کرتے ہیں تو دشمن کو موقع ملے گا کہ نہیں ملے گا بحث کرنے کا؟ رسول اللہ کی ذات کو بجائے نصاب ہونا جا سکتا؟ کون سا قرآن پڑھتے ہیں یار؟ قرآن پاک میں اللہ نے کہا کہ اپنی آواز کو اپنے نبی کی آواز سے کیا کرو؟ پست رکھو، دھیمی کرو۔ اب رسول اللہ کو نہیں کیا کرنا ہوگا؟ اب کیا کریں؟ ایک بڑے اللہ والے بیٹھے ہوئے تھے اپنی گدی پہ، ایک بندہ ہے، السلام علیکم، وعلیکم السلام، بولے میں سید، اٹھ کے اس کا ہاتھ چھوڑوں، اپنی گدی پہ بیٹھا، اور وہ جب بندہ گدی پہ بیٹھ گیا نا تو گدی جلال والی تھی، تو گھبرا گیا، 2-3 منٹ میں اٹھ کے کھڑا ہو گیا، کہہ لگا حضرت میں تو جھوٹ بولا، میں سید نہیں۔ حضرت نے کہا کہ یہ تو ہمیں بھی پتا تھا کہ تو سید نہیں ہے، لیکن دنیا کے نام کس کا لیا ہے؟ نام کس کا لیا؟ محمد رسول اللہ۔ اس نام کی اتنی عظمت ہے کہ ہم اپنا تخت چھوڑ کے تمہارے پیروں کے اندر بیٹھ جائیں۔ یہ مسئلہ ہے کہ نبی علیہ السلام کی ذات کو لے کے بحث نہیں ہو سکتی، اور دین کے معاملے میں اگر کوئی آپ سے بحث کرے، سامنے والا اگر اتنا کہتے کہ نبی علیہ السلام نے یہ کہا ہے، ہمارا فرض بنتا ہے کہ بحث کو بند کر دے، کیونکہ اس نے رسول اللہ کا نام لے لیا، حدیث صحیح ہے غلط ہے یہ بعد میں فیصلہ ہوگا، لیکن اس وقت ہمیں اس مجلس میں سے پاؤں پیچھے ہٹانا ہمارے اوپر فرض ہے۔ ہم نے خود موقع دیا، ہم نے کہا جو منکرین نے ختم نبوت ہم نے کہا بحث کرو، کس بات کی بحث؟ کوئی آپ کو آ کے بولے کہ تمہارا باپ تمہارا نہیں، اسے بحث کرو گے؟ کس بات کا مناظرہ؟ کوئی مناظرہ نہیں ہے، رسول اللہ کی ذات کو لے کر کوئی اختلاف نہیں ہے، یہ رسول اللہ ہی کو ہے، کہیے صلی اللہ علیہ وسلم، صرف رسول اللہ ہے۔ کون؟ ہم میرے ہیں، ہم دیوبندی ہیں، ہم انصاری ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم قریشی ہیں، ہم نیبر ہیں، ہم پٹیل ہیں، ہم میر ہیں، ڈار ہیں، ہمارے ایک دوسرے سے منہ نہیں ملتے، یہ صرف رسول اللہ ہی ہے کہ جب ان کا مسئلہ آتا ہے، جب ان کی ذات کی بات آتی تو ہم سب ایک جگہ۔ دشمن بھی یہی چاہتا ہے کہ ہم رسول اللہ کا دامن چھوڑ دیں، وہ بھی یہی چاہتا ہے۔ نماز میں کوئی اعتراض نہیں، بیت اللہ پہ کوئی اعتراض نہیں، قرآن میں کوئی اعتراض نہیں، جب بھی کسی کو اعتراض ہے تو کس پہ؟ نعوذ باللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ۔ کیوں؟ وہ چاہتے ہیں، ان کو یہ پتا ہے کہ جب تک محمد رسول اللہ سے یہ لوگ جڑے ہوئے ہیں، دنیا کی کوئی طاقت ان کو شکست نہیں۔ اور رسول اللہ نے یہ انقلاب کیسے برپا کیا؟ رسول اللہ نے ہمیں سکھایا ہے کہ ہم انسانوں کا احترام کرتے ہیں۔ اب پتہ نہیں آپ نے کون سا دین پڑھا ہے، اگر ایک مسلمان بھائی کسی ہندو کے گلاس میں پانی پینے سے انکار کرے تو ابھی اسلام سمجھ نہیں آیا۔ اگر کسی سکھ کی کٹوری میں کھانا کھاتے ہوئے اگر یہ سوچتا ہے کہ میں کھاؤں نہ کھاؤں، ابھی اس کو دین سمجھ نہیں آیا۔ اگر یہ اپنے دلت بھائی کے ساتھ دوستی کر کے ایک پلیٹ میں کھانا کھاتے ہوئے سوچے کہ کھاؤں نہ کھاؤں، ابھی اس کو رسول اللہ کی سیرت پتہ نہیں لگی۔ ارے رسول اللہ نے کہا کہ دنیا کے تمام انسان برابر ہیں، اور میں کسی ماں نے کوئی ایسا بچہ پیدا ہی نہیں کیا جو کم تر ہو بنا عزت کے ہو۔ تم کون ہو بتانے والے کہ اس کا مذہب کمتر ہے، اس کی ذات کمتر ہے؟ نہیں، جس نے رسول اللہ کو مان لیا اس نے تمام دنیا کے انسانوں کو عزت دینے کو فرض کیا۔ بات کچھ تھوڑی بہت کھوپڑی میں پڑ گئی ہے کہ نہیں؟ کچھ سمجھ آ گیا تھوڑا بہت؟ نہیں تو کیا کرنا ہے؟ ہمارے گھر میں ایک بندہ بڑا خراب ہے، آپ کے گھر میں ایک آدمی ایک عورت خراب ہے، تو اس کو صحیح کریں گے انشاءاللہ۔ کون خراب؟ آپ کے گھر میں کوئی خراب ہے؟
ایک نوجوان میرے سامنے بیٹھے ہوئے تھے، گھر میں کوئی خراب ہے، بولا میرا ابو بہت خراب ہے، گھر میں ایک آدمی خراب ہے محمود، یہ تو سارا دن بولتے رہتے ہو، میرے بھائی نہیں سنتے، رشتہ دار نہیں سنتے، بیٹا نہیں سنتا، بیوی نہیں سنتی۔ ایک بار آج رات میں یہ سوچنا ہے کہ میری زبان سے کون کون تنگ ہے، میرے رویے کی وجہ سے کس چیز کو تکلیف، میرے کردار کی وجہ سے کس چیز کو فکر ہوتی کہ ہمیں گالی دے گا، بے عزتی کر دے گا ہماری۔ دوسروں کو ٹھیک کرنے کا کام باز کا ہے، پہلے اپنے آپ کو، کس کو؟ اپنے آپ کو ٹھیک کر لیجیے، کریں گے انشاءاللہ۔ اس زبان کو شکوے سے روکو اور رسول اللہ کی ایک سنت اپنا لو جو آپ نے چھوڑ دی ہے سینے سے۔ کون سی؟ اب وہ بھی نہیں بتاؤ۔ رسول اللہ کی دو چار بڑی مشہور سنتیں بتاؤ جی، کون سی؟ فجر کی سنت ہے، ہاں محبوب رسول اللہ، داڑھی رکھنا سنت، اور ہاں لباس سنت، عطر سنت، مسواک اور جی سچ بولنا سنت۔ اب جو سب سے پہلے نمبر والی سنت ہے وہ یاد نہیں، ہاں سلام سنت، یہ پاجامہ کٹنا سیدھا رکھنا، بولو نا بھائی، لیکن جو اصل سنت تھی تو چھوٹ گئی۔ کیا؟ رسول اللہ کا حکم ہے کہ جو لوگ رسول اللہ کی بیعت کر چکے ہیں، جنہوں نے یہ مان لیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں، وہ جب بھی سوچیں گے پازیٹیو سوچیں گے، وہ جب بھی کسی کی طرف دیکھیں گے ان کی نگاہ میں شرافت ہوگی، وہ جب بھی کسی کے متعلق رائے قائم کریں گے مثبت رائے قائم کریں گے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ فلاں بندے پہ شک ہے کہ ہو سکتا ہے بے ایمان ہو، ناراض ہوئے، فرمایا کہ اس کی چھاتی پھاڑ کے دیکھا ہے؟ ہم نے جب سے اس سنت کو چھوڑا، ہم بیوی سے بدگمان ہیں، بھائی سے بدگمان ہیں، لیڈر سے بدگمان ہیں، اپنے ملازموں سے بدگمان ہیں، پڑوسی سے بدگمان ہیں۔ ارے یہ تو سنت ہی نہیں ہے۔ رسول اللہ تو ان کے لیے بھی اچھا گمان رکھتے ہیں جن کے دل کے اندر بدگمانی ہوتی تھی۔ ہم نے جب سے اس سنت کو چھوڑا، سارے کا سارا کام ہوا۔ اس سنت کو اپنانا، کیسے سوچنا ہے؟ پازیٹیو سوچنا۔ کیسے سوچنا ہے؟ پازیٹیو وے میں سوچنا۔ سوچیں گے انشاءاللہ اپنے دوستوں کے متعلق، غیر مسلموں کے متعلق، پڑوسیوں کے متعلق، کاروبار کے متعلق جب بھی سوچنا ہے تو ہم کیسے سوچتے ہیں؟ کیسے؟ ہم جب سوچتے ہیں پتہ کیسے؟ مثال کے طور پہ آپ کا کوئی یار دوست ہے، اس کے ابو بیمار ہو گئے تو آپ جائیں گے اسپتال میں ان کو دیکھنے کے لیے۔ جب آپ مریض کو دیکھیں گے، ہو میرے تایا جی بھی اسی بیماری سے مر گئے تھے۔ حرام ہے یہ، کسی کی ہمت کو توڑنا، کسی کے جذبات کو مجروح کرنا، کسی کے دل کو بٹھانا۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ میں تو خوشخبریاں سنانے کے لیے آیا ہوں۔ آپ اتنے لوگ بیٹھے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ، کیا کبھی کسی روتے ہوئے کو ہنسا ہے؟ کسی غریب کا ہاتھ پکڑ کے ہوٹل میں لے گئے تو تمہیں کھانا کھلانا ہے؟ کیا کبھی رات کو اپنی ماں کے پاس بیٹھ کے ساری رات اس سے پیر دبائے کہ نہیں میں نے آج تیری خدمت کرنی؟ کیا کبھی اپنے بھاؤ سے گلے ملے ہو؟ بتاؤ کیا کیا اسلام کے لیے؟ کون سا اسلام تلاش ہے؟ کیا کسی بیوہ کے گھر کے باہر راشن کا ڈبہ رکھ کے بھاگا ہے وہاں سے، یا تمہیں وہ اسلام چاہیے جس میں ملا جی علم چلے 24 سال میں 1 لاکھ روپے کی رسید چکوائی، الحمدللہ ماشاءاللہ ان کی اولاد کو برکت ہو جائے؟ یہ کون سا اسلام چاہ رہے ہیں؟ پتہ ہی نہیں کہ رسول اللہ کیا چاہتے ہیں۔ پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ ہیں، بلال نے تکبیر کر دی، رضی اللہ مصلی پہ کھڑے ہوئے، پھر پڑھ گئے صحابہ کی طرف، فرمایا صحابہ آنکھوں میں آنسو ہیں،
اور میں صحابہ میری ماں زندہ ہوتی نا یہ تکبیر کہہ چکا ہے، لیکن میری اماں آواز دیتی نا کمرے میں سے محمد، تو میں نماز چھوڑ کے اپنی ماں کی کر دوں. چھوڑ دو ان باتوں کو میرے بھائی، ابھی بھی وقت ہے، کچھ نہیں بگڑا ہے، ابھی بھی ہاتھ پاؤں چل رہے، ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا ہے. واپس پلٹیے اسلام کی طرف، گھر سے، ماں باپ سے، بیوی سے، بچوں سے، پڑوسیوں سے دین کی ابتدا کیجیے. ٹھیک ہے؟ یہ میں جو کرتا ہے نا اس میں چھری گر جاتی ہے. خدا کے واسطے اپنی جھوٹیاں کو چھوڑو، غریبوں کی مدد کرو، اور جب کسی کی مدد کرنی ہے تو اس کا مذہب بولو، مذہب نہیں دیکھنا ہے. روٹی کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، غریب کا کوئی مذہب نہیں ہوتا. یہ نہیں کہ مسلمان ہے تو صرف مسلمانوں کی مدد کریں گے، نہیں. رسول اللہ کی مسجد میں جس نے کپڑا آ کے مانگا مسلمان نہیں تھا، جس نے آ کے روٹی کا سوال کیا مسلمان نہیں تھا، جس نے سواری مانگی مسلمان نہیں تھا. رسول اللہ نے خالی نہیں لوٹایا. کچھ سمجھے بھی اپنے علماء کا احترام کریں اور علماء کو فری کر دو تاکہ وہ سیرت پڑھے اور آپ کو بتائے. اب ہم فری تو کر نہیں سکتے کہ بولے کہ مولوی کو 1 لاکھ تنخواہ دیں گے تو صدر صاحب کو باہر کے لے جائے گا. صرف آپ کی مسجد کی بات کر لو، پورے ملک کی مسجد کی. ایک تو وہ والے مولوی چاہیے نا جی کہ بس نماز پڑھائیں ان کی ہاں میں ہاں ملا بس. کیونکہ ہم تو چاہتے ہیں کہ بس مسجد 5 وقت کی مسلموں کی جگہ رہ جائے. یہ وہ مسجد بنے گی نا جو رسول اللہ نے کہا. کیا کیا مسجد میں؟ کیا کسی کو ہم نے کہا کہ تمہارے بچوں کی تعلیم ہم پوری کرا دیں گے؟ کیا ہم نے بھی کبھی کسی غریب کے گھر کا لینٹر ڈلوایا ہے؟ بتاؤ. کیا ہم نے کبھی کسی غریب کی چھوٹ دے جا کے اس کو پیسہ دیا کہ اپنی بیٹی بھی آ جائے؟ کیا ہم نے کوئی ٹیوشن سینٹر کھول دیا؟ کیا ہم نے ڈسپینسری بنا دی مسجد میں کہ ضرورت پر آئے تو فری دوائیاں یہاں سے لے جائیں؟ رسول اللہ کی مسجد کیسی؟ ابھی بھی جا کے سو جاؤ، ابھی بھی مسجد نبوی میں جا کے سو جاؤ تو کوئی ٹوکر مار کے اٹھائے گا نہیں. رسول اللہ کی مسجد میں آج بھی اسلام کی سب سے بڑی یونیورسٹی کی درسگاہیں لگتی ہیں. رسول اللہ کی یونیورسٹی میں آج بھی مدینہ منورہ کا سب سے بڑے میڈیکل آفیسر ڈسپینسریاں مسجد نبوی کے اندر موجود ہیں. رسول اللہ کی مسجد کے اندر آج بھی چیریٹیبل NGO چل رہے ہیں. ہمارے پاس تو کچھ نہیں، بس مسجدیں ہیں، رمضان میں قورمہ بریانی ہے، ایک دوسرے کی تعریف ہے، اس کے علاوہ ہمارے پاس. مسلمانوں کے علاقے میں جاؤ، شام کو شادی کے بعد کیا باتیں ہوتی ہیں، جلسے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ ہاں دہاڑی بہت اچھی بنی، پائے بہت اچھے بنے، بریانی بہت اچھی بنی. اللہ اکبر. اتنا وقت ہے آپ لوگوں کے پاس، اتنا وقت ہے آپ کے پاس. آپ پوچھتے نہیں کہ بچے کی تعلیم کہاں تک پہنچی، معاشرہ کہاں پہنچا، ہمارا کردار کہاں تک پہنچا، ہماری بیٹیاں کیا کر رہی، ہمارے نوجوان بیٹے کیا کر رہے. کوئی پڑھا؟ گوشت گوشت گوشت. یہ گوشت کھانا اسلام کا حصہ پوچھا کبھی کسی مولوی سے؟ اسلام کا حصہ ہے گوشت؟ کون کہتا ہے کہ اسلام کا حصہ ہے گوشت؟ رسول اللہ نے کیا 24 گھنٹے گوشت کھایا؟ کیا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں صبح دوپہر شام گوشت بنتا تھا؟ ہم کیا کر رہے ہیں؟ سوائے دعوتیں اڑانے کے نکو نہیں ہے، کچھ نہیں. میری باتیں آپ لوگوں کو شاید تکلیف دے رہی ہوگی، لیکن حقیقت یہی ہے کہ ہمیں رسول اللہ کی پیروی کریں گے پیروی انشاءاللہ. دعا کی کہ اللہ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. مجھے نہیں لگتا کہ پروی والی مان جائے، کیونکہ میں لیٹ ہو گیا، مجھے جانا ہے تو مسافہ نہیں ہو سکتا، اس لیے جانے کا راستہ آج اسی سے عطا فرما دے اور اپنی جگہ بیٹھے رہیں. مولانا دعا کرائیں گے اور مجھے رخصت دی جائے. اللهم احفظ المسجد الاقصى، اللهم ربنا اغفر لنا وارحمنا وارزقنا وارفعنا واهدنا وعافنا. اللهم انصرنا على نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم شتت شملهم، اللهم مزق جمعهم، اللهم قارب بينهم، اللهم زلزل اقدامهم، اللهم خذهم اخذ عزيز مقتدر.
اللهم احفظ الاسلام والمسلمين في الهند وفي العالم كله. اللهم انصر الاسلام والمسلمين في الهند وفي العالم كله. اللهم احفظ الاسلام والمسلمين في فلسطين. اللهم انصر الاسلام والمسلمين في العالم. اللهم احفظ الحرمين الشريفين. اللهم احفظ الحرمين الشريفين. اللهم احفظ المسجد الاقصى. اللهم احفظ المسجد الاقصى. اللهم تقبل كل دعائنا. اللهم تقبل كل دعائنا. اللهم تقبل كل دعائنا الذي دعونا بك والذي ندعو بك الذي حسن وصالح، خصوصا بوسيلة صفتك إجابة دعائنا يا الله، وخصوصا بوسيلة ختم النبوة سيدنا ومولانا خاتم الرسل والأنبياء صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وذرياته وأتباعه وبارك وسلم تسليما. إله العالمين تمام معافرة، صلواتكم معافرة، لبسكم معافرة، وتعبيركم معافرة. إله العالمين کوئی عالم میں اسلام اہل اسلام اور شعائر اسلام کی حفاظت فرما. الہ العالمین مساجد کی حفاظت فرما، مدارس کی حفاظت فرما، مراکز کی حفاظت فرما، اسمارٹ ماحول کی حفاظت فرما. الہ العالمین حرمین شریفین کی حفاظت فرما، قبلہ اول کی حفاظت فرما، قبلہ اول کی حفاظت کرنے والوں کی حفاظت فرما. اے اللہ مسجد اقصی کی حفاظت فرما. اے اللہ تیرے انبیاء کی وہ دھرتی ہے، اے اللہ مسجد اقصی کی حفاظت فرما. اے اللہ حرمین شریفین کی حفاظت فرما. اے اللہ پورے عالم کے مسلمانوں میں اتحاد اور اتفاق پیدا فرما. اے اللہ پورے عالم کے مسلمانوں میں یکجہتی نصیب فرما. اے اللہ پورے عالم کے مسلمانوں کو واعتصموا بحبل اللہ پر جمع فرما. اے اللہ تیرے نبی کی سنتوں پر جمع فرما. اے اللہ تیرے نبی کی ایک سنت پر عمل کرنے والا بنا. اے اللہ ختم نبوت کی حفاظت کے لیے ہمیں قبول فرما. اے اللہ ناموس صحابہ کی حفاظت کے لیے ہمیں قبول فرما. اے اللہ مساجد کی آبادی کے لیے ہمیں قبول فرما. اے اللہ مدارس کی مراکز کی خانقاہوں کی آبادی کے لیے اللہ ہمیں قبول فرما. اے اللہ مسلمانوں کے اندر اے اللہ مسلک کو لے کر، اے اللہ ذات کو لے کر، برادری کو لے کر اے اللہ جو آبادی ہے اے اللہ اس کو ختم فرما. اے اللہ ایک پلیٹ فارم پر اے اللہ منہج نبوی اور منہج صحابہ پر ہمیں جمع فرما. اے اللہ منہج نبوی اور منہج صحابہ پر قبول فرما. اے اللہ قبلہ اول کی اور حرمین شریفین کی حاضری کے لیے اللہ منا اپنے والدین کی جنت سے سرمایہ قبول و منظور فرما. اے اللہ اپنے والدین کی قبول و منظور فرما. اے اللہ جن کے والدین حیات میں عمروں میں برکت عطا فرما. جن کے والدین اس دنیا سے پردہ فرما چکے اللہ ان کی مغفرت فرما. اے اللہ جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی اپنی شان سے اور اپنے فضل و کرم سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے صدقے میں قبول و منظور عطا فرما. صلی اللہ علیہ نبی کریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. آمین برحمتک یا رب.